اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ شَاءَ لو اگر شاء اس نے چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے، اگر کیونکہ ایک شرط ہے اور ماضی کے ساتھ اس کا ریلیشن، اگر وہ چاہتا، اگر ایسا چاہتا تو ایسا ہو جاتا۔ کون چاہتا جی؟ فاعل اس کا کون ہے؟ ربو کا۔ سب سے پہلی بات کیا ہے جی کہ فاعل کی علامت کیا ہے؟ اس کا جو اعراب ہے اس پہ پیش ہوتی ہے۔ رفع اسی لیے کہتے ہیں، رفع کس چیز کو کہتے ہیں؟ رفع نصب کو کہتے ہیں۔ رفع میں نے کہا رفع کس چیز کو کہتے ہیں؟ پیش کو کہتے ہیں۔ اور زبر کس چیز کو کہتے ہیں؟ نصب کو۔ اور زیر کس چیز کو کہتے ہیں؟ جر کو کہتے ہیں اعراب کی حالت میں۔ تو فاعل اس کا وہ چاہتا، وہ کون ہے جی؟ ربو۔ اب یہ ربن نہیں آیا، مضاف مضاف الیہ بنا، تو یہ کون سا مرکب بن گیا؟ مرکب اضافی۔ ربو مضاف بنا، کس کا؟ رب کا، آپ کا رب۔ اگر آپ کا رب چاہتا، یہ وہ کی جگہ کیا آئے گا؟ آپ کا رب۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اگر آپ کا رب چاہتا۔ یہ ایک واقعہ کریٹ ہوا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے جی اگر سیلاب نہ آتا، اگر بارش نہ ہوتی، یا کو کہے اگر بارش ہو جاتی تو فصل بڑی اچھی ہو جاتی۔ جواب واقعہ آ گیا۔ ایک واقعہ ماضی میں ہوا یا نہ ہوا، اگر تم پڑھ لیتے تو پاس ہو جاتے۔ تو یہ جو اگر یہ ہوتا یا اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، یہ جواب واقعہ ہے، تو وہ ہمیشہ لام واقعہ سے اس کو لام مزالقہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اگر آپ کا رب چاہتا، لَجَعَلَ یقیناً اس کا ترجمہ ہم کریں گے، لیکن یہ ہے کیا؟ یہ اس واقعہ کا جواب ہے کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو کیا ہوتا۔ تو یقیناً جعل، جین این لام، جعل یجعل، کیا مطلب ہے جی؟ بنانا۔ یہ کون سا بنانا ہے؟ ایک ہے مٹی سے انسان بنانا، یہ وہ ہے؟ وہ کیا ہے؟ مٹی سے انسان بنانے کے لیے کیا؟ خلق یخلق، بنانا، وہ بھی تخلیق کرنا، بنانا ہے۔ جعل یجعل کیا ہے؟ بنانا۔ کیا بنانا؟ مثلا ایک امت بنانا، ایک نظریے پر، ٹو ڈکلیئر سم تھنگ، کسی نظریے پر قائم کرنا، کسی کو کوئی کیڈر دے دینا، کوئی مقام دے دینا، کوئی رتبہ دے دینا، کسی کو کوئی، یعنی کہ ایک عام آدمی ہے اس کو حیثیت دے دینی۔ تو جعل بنانا، اس کے کتنے مفعول ہوتے ہیں بنانا کے؟ دو مفعول ہوتے ہیں۔ کون کون سے جی؟ کیا بنایا ایک مفعول، کس کو بنایا، کس کو بنایا اور کیا بنایا، دو مفعول ہوتے ہیں اس کے۔ تو جعل یجعل، تو جعل اس نے بنایا، تو کیونکہ پیچھے لو سے بات چلی ہے، اگر ایسا ہو جاتا تو یہاں پہ جعل کا مطلب کیا ہوگا جی؟ یہ کیونکہ لو کا جواب ہے نا، تو جعل کا مطلب ویسے اس نے بنایا، تو اب یہ شرط کے ساتھ آ رہا ہے، تو جواب ہے اس کا، تو یہ وہ بناتا، وہ بناتا یا بنا دیتا۔ پہلا سوال کیا آئے گا؟ کس کو بناتا؟ پہلا مفعول کس کو؟ یہاں پہ رب پہ پیش تھا تو رب کیا بن گیا؟ فاعل، حالت رفع میں۔ اب مفعول ہے یہ الناسا، حالت نصب میں، یہ مفعول ہو گیا، جعل کا مفعول ہو گیا، کس کو بناتا؟ ناسا، لوگوں۔
اگر آپ کا رب چاہتا نا تو لا جعل الناس، تو یقیناً بنا دیتا لوگوں کو۔ اب دو مفعول کیوں ہیں جی؟ بنانا کی وجہ سے۔ اس سوال ہی نہیں پورا ہوا۔ جی وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ، جملہ ہو سکتا ہے پورا۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو لوگوں کو بنا دیتا، تو سوال کیا پیدا ہوا؟ کیا بنا دیتا؟ تو یہ دوسرا مفعول آ گیا، امتن واحدتن۔ امت پہ بعد میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ امتن واحدتن، نہیں دونوں اس مرکب توصیفی ہیں، توصیفی سر، مرکب رب کا کیا تھا؟ مرکب اضافی تھا۔ کیوں مرکب اضافی تھا؟ ایک مضاف تھا، ایک مضاف الیہ تھا۔ اسم رب کیا ہے؟ اسم اور رب کا الف لام ہے، نہیں سر، دو پیشے ہیں، نہیں تو یہ مضاف بن گیا، ہلکا ہو گیا وہیں سے، اور اس کی نسبت جڑ گئی کا کے ساتھ، آپ کا رب۔ امتن، امت میں تنوین ہے، جی ہے، مضاف تو یہ یہیں سے فارغ ہو۔ نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک حالت ہے، مرکب توصیفی میں 4 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک اسم کی کتنی شکلیں ہیں؟ 4۔ کون کون سی بتائیں؟ اس کا سر دیکھا جاتا ہے، جنس دیکھی جاتی ہے، پھر اس کی وسعت دیکھی جاتی ہے، پھر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کی یہ واحد ہے، یہ جمع ہے، اور 4 شکلیں ہیں۔ پہلی اس کی حالت دیکھی جاتی ہے۔ حالت میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ رفع ہے، رفع یا نصب۔ نصب ہے، جر ہے۔ پھر اس کا عدد دیکھا جاتا ہے، واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ پھر اس کی جنس دیکھی جاتی ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ وسعت اور پھر اس کی وسعت دیکھی جاتی ہے کہ وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ تو جو 2 یا 2 سے زیادہ اسما، ناؤنز، وہ ان 4 شکلوں میں ایک جیسے ہو جائیں، مرکب توصیفی ہوتا ہے۔ ایک موصوف ہوتا ہے، دوسرا اس کی صفت ہوتی ہے۔ تو امتن عربی میں موصوف پہلے آتا ہے، اردو اور انگلش میں موصوف بعد میں آتا ہے۔ اردو انگلش میں صفت پہلے آتی ہے۔ خوبصورت لڑکا، لائق طالب علم، لائق صفت ہے، وہ پہلے آ گیا۔ ہاں جی، لمبا مرد، لمبا صفت ہے، مرد موصوف ہے، صفت پہلے آ گئی۔ انگلش میں بھی ٹال مین، انٹیلیجنٹ بوائے، اسمارٹ بوائے، اسمارٹ صفت ہے، بوائے موصوف بعد میں آئے۔ عربی میں موصوف پہلے آ جائے گا، صفت اس کے بعد آئے گی کہ اس کی کیا صفت ہے۔ تو امتن، اب اس میں دیکھتے جائیں گے جی، زبریں کس چیز کو کرتی ہیں؟ نصب کو۔ امتن بھی نصب ہے اور واحدتن بھی نصب ہے، دونوں ایک۔ نصب ہے۔ گول تا واحد کو ریپریزنٹ کرتی ہے، واحد۔ امتن بھی واحد ہے، واحد ہے، اور واحدتن تو ہے واحد۔ گول تا مؤنث کو ریپریزنٹ کرتی ہے، تو امتن بھی مؤنث ہے اور واحدتن بھی۔ 2 زبریں نکرہ کو ظاہر کرتی ہیں، تو امتن بھی نکرہ ہے اور واحدتن بھی۔ تو 4 شکلوں میں دونوں اسم برابر ہو گئے، تو کیا بن گیا؟ مرکب توصیفی۔ اچھا، اب اس کی دیکھ لیتے ہیں شکل۔ امتن، اما یا امو، ارادہ، مقصد، بنانا، ارادہ کرنا، اما یا امو۔ امتن کیا چیز ہے جی؟ امتن ہم مقصد، گروہ، نصب العین، جن کا نصب المشترکہ جو ہے نا، وہ نصب العین، ایسے لوگ جن کا مقصد ایک ہے، جن کا نصب العین ایک ہے، وہ ایک امت ہے۔ یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، اقبال نے کیا کہا ہے، مسلمان بھی ہو،
ہم مقصد گروں کو امت کہتے ہیں۔ امت کا خود مطلب ہی ہے واحد۔ شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اور کون کون سے ہیں جی؟ نقش بندی تو سارے اس میں آ جاتے ہیں نا۔ یہ سارے اگر آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں تو یہ کوئی ہم مقصد گروہ ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک امت ہے، یہ بھی ایک امت نہیں۔ باقی عیسائیوں یہودیوں کے ساتھ تو ہمارا ملاپ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، پارسی، ان کے ساتھ ہم مل سکتے ہیں؟ عیسائی کے ساتھ ہم بیٹھے ہوں تو ہمارا ہو سکتا ہے معاملہ؟ یہودی کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، پارسیوں کے ساتھ، وہ تو آلریڈی آؤٹ ہو گئے۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک امت ہیں۔ کوئی شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی بنا ہوا ہے۔ ایک اور گروپ بھی ہے، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم توحیدی ہیں۔ انہوں نے ہاتھ میں کیا چیز پکڑی ہوئی ہے؟ کفر کا فتویٰ۔ یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، فلاں کافر، یہ کافر، وہ کافر، کفر کفر انہوں نے بانٹ دیا پورے علاقے میں۔ ہاں جی، سالہ میں کہتے ہیں۔ تو یہ سارے آپ دیکھ لیں، یہ امت نہیں ہے میرے بھائی، یہ نہیں امت۔ جب آپ نے نام رکھ لیا نا اپنا کہ میں اہل حدیث ہوں، میں دیوبندی ہوں، کون سے دیوبندی ہیں؟ دیوبندی بھی کون سے ہیں؟ میں حیاتی ہوں جی۔ آپ کون ہیں جی؟ میں مماتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں حیاتی کافر ہیں، حیاتی کہتے ہیں مماتی کافر۔ بریلویوں میں بھی کو ہزار قسمیں۔ آج کل دو بڑی قسمیں جو ہیں وہ صحابہ پہ بنی ہوئی ہیں۔ ایک حضرت معاویہ کو شیعوں کی طرح گالیاں دیتے ہیں، دوسرے ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو بریلویوں کی بھی کوئی سمجھ نہیں۔ توحیدی جو ہے نا، یہ توحیدی، یہ چکری گاؤں میں ایک ہی گاؤں کے اندر ٹوٹل بندے ہی کو پتہ نہیں 20-25 ہیں، تو انہوں نے اپنے 4 فرقے بنائے ہوئے فرقے۔ تو اہل حدیثوں کا بھی آپ کو پتہ ہے، جو حدیث نظر میں آ گئی اللہ کے فضل سے بھائی ٹھیک ہے، باقی فارغ ہو۔ تو یہ امت نہیں ہے، ہم مقصد گرو امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت بنانے کے لیے کیا چیز عنایت فرمائی ہے؟ ہمیں ایک امت بننے کے لیے کیا کہا ہے؟ ایک مقصد، ایک نسل ہے۔ چلے میں ایک لفظ لکھتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ حبل اللہ، اللہ کی رسی، وہ قرآن اور صاحب قرآن۔ قرآن پہ آ کے ختم ہو گیا جی۔ قرآن نے جو فیصلہ کر دیا ہمیں منظور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہمیں منظور ہے۔ تمام علماء یہاں پہ آ جائیں، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، بات ہی ختم ہو جائے۔ چلیں اگر کہتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتا دیں، ہم علماء کے خلاف نہیں ہیں میرے بھائی، لیکن یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ ابو جہل جب آیا غزوہ بدر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں فوجیں، تو کیا دعا کی تھی اس ابو جہل؟ اس نے کہا یا الہی، اے رب، آج اس کو فتح دے جو حق پہ ہے، اور تباہ کر دے اس کو جو آج بندہ غلطی پہ ہے۔ آخر اس کے دماغ میں کوئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اس نے کہا دیکھو جی کتنے پرامن طریقے سے مکے والے رہ رہے تھے، پورے قبیلے کا ستیہ ناش کر دیا، آدھے ادھر جا رہے ہیں، ماں باپ کے مخالف ہوگی، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، آج آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا کہنے لگا، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا جی آپ غزوہ بدر والے دن میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پتر
تو اگر میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میری تیری گردن اڑا دینی تھی، میں کوئی اس لیے نہیں لڑ رہا تھا، میں تو رب کے لیے لڑ رہا تھا۔ تو یہ اللہ کے ساتھ جڑنے میں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا، یہ ایک ہمارا مقصد کیا ہے؟ آج ہمارا مقصد ختم ہے، اسی لیے ساری دنیا میں مار پڑ رہی ہے۔ تو امتن واحدتن، واحدتن کا کیا مطلب ہے جی؟ ایک۔ اگر آپ کا رب چاہتا نا تو لوگوں کو وہ ایک امت بنا دیتا، یعنی ایسی امت بناتا جس میں یہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث عیسائی یہودی کا کوئی اختلاف ہوتا ہی۔ اگر زبردستی کرتا تو مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اگر آپ کا رب زبردستی کرتا نا تو لوگوں کو کیا بنا دیتا جی؟ یعنی اگر آپ کا رب چاہتا، مراد یہ ہے اگر زبردستی کرتا تو ایک ہی امت بنا دیتا۔ اب جو امت کا مطلب تو سمجھ گئے، ارادہ، مقصد۔ اور اب یہ اور کس معنی میں ہے؟ لیکن اصل سٹوری کیا ہے؟ آگے مستقبل کیا ہے؟ لا یزالون، زے یہ اور لام اس کا مادہ ہے، زالا یزال۔ نہیں، زالا یزالو کا کیا مطلب ہے؟ آپ بتائیں جی۔ زال کو سر پرلے ایریے میں اس کو کہتے ہیں، نہیں بھی عربی ہے، بیوی والی زال نہیں جی۔ ابھی اس کا فائل بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا کیا معنی ہے۔ فاعل کے وزن پہ کیا بنے گا؟ زائل۔ زائل کا مطلب تو پتا ہوگا کہ وہ بھی نہیں پتا۔ ساری کوششیں زائل ہو گئی، ضائع ہو گئی، فنا ہو گئی، برباد ہو گئی، ختم ہو گئی۔ زائل کا مطلب ہے ختم ہونا، فنا ہونا۔ زال یزالو کا کیا مطلب ہوا؟ ختم ہو جا، فنا ہو جا، یہی مطلب ہوا نا۔ تو عربی اسلوب ہے، زالہ کے ساتھ ما آتا ہے، جب بھی آپ پڑھیں گے ما زالا، اور یزالو کے ساتھ لا آئے گا، لا یزال، زائل نہیں ہوگا، فنا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا؟ کوئی چیز ہمیشہ رہے گی۔ لا یزالو، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اب یہاں پہ واو نون اضافی آ گیا۔ لا یزالون، ما یزالا وہ ہمیشہ رہا، ما زالا وہ ہمیشہ رہا، ٹھیک ہے جی، کنٹینیوڈ، وہ ہمیشہ رہا۔ لا یزالو وہ ہمیشہ رہے گا، لا یزالون وہ سب ہمیشہ رہیں گے۔ کیا رہیں گے؟ مختلفین، کیا مادہ ہے؟ خے لام فے، خلفا یخلف، جانشین ہونا۔ اختلف یختلف باب افتعال پہ آ جاتے ہیں نا جی ڈائریکٹ، کیونکہ یہ کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ باب افتعال میں آئے تو اختلف، رائے میں دوسروں کے خلاف ہونا، رائے میں رائے میں آپ کے خلاف ہو گیا تو یہ کیا میں نے کیا؟ اختلاف کیا۔ اختلف یختلف اختلافا، اختلاف کرنا۔ اب اس کا کیا بنانا ہے؟ فاعل بنانا ہے، فاعل۔ یختلف تھا تو میم پیش والا کرنا ہے اور اس کو دو مختلف، اختلاف کرنے والا، اور واو نون اس میں شامل کر دیں، مختلفون اختلاف کرنے ولا یزالون مختلفین وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے رہیں گے۔ یہ وہ کون ہے جی؟ دنیا کے لوگ ہمیشہ اختلاف کرنے والے رہیں۔ کیوں رہیں گے جی؟ مقصد ایک نہیں، مقصد ہے ایک نہیں بھائی، مقصد تو اختلاف کی وجہ سے ایک نہیں ہے نا۔ کورین سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے کورین؟ کورین کو کہتے ہیں اکراہ،
اقرا کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہیں؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ولو کرہا، کرہا کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی پر جبرن مسلط کر دیا آپ پہ، آپ کو چیز پسند نہیں، میں نے کوئی چیز آپ پہ مسلط کر دیا جی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ کو چیز وہ پسند نہیں، کوئی اکراہ نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر۔ اکراہ کا کیا مطلب لیتے ہیں جی؟ لا اکراہ فی الدین کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے، زبردستی زور نہیں ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے زبردستی لوگوں کے دماغوں کو باندھ کے نہیں رکھا ہوا، ہر آدمی کو فریڈم آف تھاٹ دے دی، فریڈم آف چوائس دے دیا، آپ کی مرضی ہے بھائی۔ انسان دنیا میں آپ دونوں پاؤں اٹھا کے ہوا میں اڑ سکتے ہیں؟ نہیں، یہاں پہ اللہ نے باندھ لیا ہے۔ آپ اپنی عمر سے زیادہ جی سکتے ہیں؟ وہاں بندھے ہوئے ہیں۔ اپنے رزق سے زیادہ کھا سکتے ہیں؟ نہیں، یہاں پہ آدمی کو کوئی آزادی حاصل نہیں۔ کہاں پہ آزادی حاصل ہے؟ اما شاکرم و اما کفورا، یہاں پہ آزادی حاصل ہے بھائی۔ سوچ کے اندر امت بننا ہے نہیں بننا، شکر گزار بننا ہے، کفران نعمت کرنی ہے، کافر بننا ہے، مسلمان، یہاں پہ آزادی ہے۔ اس آزادی کا فائدہ اٹھا کے لوگوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ اچھا، ایک اختلاف وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی جواز موجود ہے، مثلا سورہ دخان ہے، دخان کا کیا معنی ہے جی؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ ایک نے کہا یہ وہ دھواں ہے جو قیامت والے دن آئے گا، دوسرے نے کہا نہیں یہ وہ دھواں ہے جو لوگوں نے ابھی فلاں زمانے میں دیکھا ہے۔ یہ ایک اختلاف ہے تعبیر کا کہ یہ اصل میں ایسے نہیں ہے ویسے ہے، جس میں دونوں کی کوشش ہوتی ہے حق تک پہنچنے کی، تو یہ ہے اختلاف۔ تو یہ تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں، لیکن اگر میں کہوں جی کہ مسواک مارنا کیا ہے؟ سنت ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ لیکن میں کہوں جی کہ جمیعۃ المسواک، میں نے ایک نیا گروپ بنایا ہے، ایک نئی اسلامی پارٹی بنائی ہے، جمیعۃ المسواک۔ مسواک ہم سب جتنے بھی بھائی ہیں جی ہم مسواک ماریں گے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے اپنا فرقہ ایک علیحدہ کر لیا ہے جو اسلام میں پسندیدہ ہے، ہرگز نہیں۔ یہ جی حلقہ درود ہے جی، یہ فلاں ہے جی، اب یہ جناب سیروزے لگ رہے ہیں، یہ اب نکل رہے ہیں جی فلاں جگہ پہ۔ جب اپنی پہچان آپ نے امت سے نکال کے علیحدہ کر لی تو آپ فرقہ بن گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا، اپنی علیحدہ سے پہچان نہیں بنانی بھائی، اپنا ٹولہ نہیں بنانا، علیحدہ ٹولہ نہیں بنا سکتے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، انہوں نے کوئی ٹولہ نہیں بنایا۔ انہوں نے پہلی بات کیا کہ دیکھیں انہوں نے کتنا کھلا ظرف ہے، انہوں نے کہا ہماری بات قرآن و سنت سے آگے پیچھے ہو جائے تو اٹھا کے دیوار پہ مارو۔ کوئی ٹولہ نہیں، فرقہ نہیں بھائی، ہم علیحدہ نہیں۔ انہوں نے کوئی گروپ نہیں بنایا کہ امام ابو حنیفہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے جی، ہم صرف حنفی ہیں جی ماشاءاللہ، دنیا کے کسی اور امام کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہاں پہ کیا پڑھاتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ ٹھیک ہے، ساتھ ہی یہ پڑھاتے ہیں بھائی امام شافعی یہاں پہ غلط ہے، امام مالک یہاں پہ غلط ہے۔ بھائی خدا کا خوف کرو، یہ تفرقہ بازی، تو تفرقہ بازی اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا